नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, है इल्म के पंजे में शमशीर जहांदारी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तालीम के तेज़ाब में डाल उसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। तालीम की अहमियत, उसकी इफ़ादियत, उसकी फ़जीलत के बारे में हम सब वाकिफ़ हैं। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो तालीम ही के ताल्लुक़ से थी। बहरकैफ़ तालीम की अहमियत का अंदाज़ा इसी आयत से लगाया जा सकता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज कुल्लिया हफ्सा लिल बनात में हाज़िर होने की सआदत हमने हासिल की। इसके रूह रवा, इसके बानी, इसके चेयरमैन आली जनाब मौलाना शमसुद्दीन मदनी साहब हैं, जिनकी मेहनतों, मशक्क़तों, जाफशानियों व मुश्किलात से ये अज़ीमुश्शान इदारा क़याम अमल में आया। और जैसा कि मोहतरम ने बताया कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब सलफ़ी, गुलजार भाई और दीगर इख़वान का कोऑपरेशन रहा है, ताउन रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। जिस तरीके से इससे पहले कोऑपरेशन करते रहे हैं, ताउन करते रहे, आगे करते रहेंगे। और मदरसा, जामिया या कुल्लिया बतदरीज इंशाअल्लाह तरक्की करता जाएगा। मैं दो बातें आपके सामने गोशे गुजार करना चाहता हूँ। एक तालिबात के लिए, एक असातिज़ा के लिए, दूसरे मैनेजमेंट के लिए और वालिदैन के लिए। सरपरस्त तो यहाँ है नहीं बहरकैफ, लेकिन जो कलीदी रोल होता है 4 लोगों का शेख, वह बहुत अहमियत का हामिल होता है। मैं बता दूं कि सबसे अहम किरदार जो है वो असातिज़ा का होता है। यहाँ ख़ास तौर से मैं सुनता हूँ कि जो पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हैं उनको बाजी कहते हैं, बाजी। तो बाजी लोगों का किरदार सबसे अहम होना चाहिए। वही तालिबात की मशाले राय होंगी, वही तालिबात उनको देख करके, सुन करके, उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को, उनके गुफ्तार को, उनके अक़वाल को, उनके अफ़आल को देख और सुन करके मशाले राह बनाएंगे। तो बाजी लोगों से, असातिज़ा से गुजारिश ये है कि इदारे की तरक्की और तामीर उसी वक्त हो सकती है, ये बिल्डिंगें, ये सतहें जो बनी हुई हैं और बेहतर तरबियत हो। जिस इदारे में अच्छी तालीम होती है और बच्चों या बच्चियों की तरबियत होती है, वही इदारा मुमताज़ माना जाता है, वही इदारा सबसे अच्छा माना जाता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी उस्ताद अगर किसी क्लास में, किसी जमात में जब पढ़ाने जाए तो जो सबक, जो चैप्टर पढ़ाना हो उसका मुताला कर ले, नज़र सानी कर ले, तब जा कर के वो दरस में जाए, वो पढ़ाए, तब तो हक अदा कर सकेगा। और एक बात और अर्ज करना चाहूँगा बाजी साहिबात से कि कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अगर कोई सबक उनको कोई खटक आ रही, नहीं समझ में आ रही बात, तो अपने सीनियर से पूछें, रुजू करें, असातिज़ा भी पूछें, कोई हद तक की बात नहीं है, बल्कि इसमें और बड़कपना है। बहरकैफ ये टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट में शुमार हमारे गुलजार भाई और शमसुद्दीन भाई या इनके रफ़क़ा, इनके मैनेजमेंट कमेटी जो है, इनकी जिम्मेदारी है कि ज़ेर तालीम तालिबात के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। उम्दा किस्म का खाना हो, अगर क़याम है उन बच्चियों का तो अच्छा खाना दें, पानी दें, पानी का बंदोबस्त हो, क़याम व ताम का माकूल जो इंतज़ाम कहा जाता है वाकई माकूल हो, ना कि सिर्फ लिखा जाए जैसे और इदारे वाले लिखते हैं। माफ़ फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देख करके तबीयत खुश हो गई। इस तरीके से इंतज़ाम मैनेजमेंट का होना चाहिए कि असातिज़ा को वक्त पर तनख्वाह दी जाए, उनको सहूलत दी जाए और हर तरह के आराम फराहम किया जाए। दूसरी बात, सरपरस्त तो है नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सरपरस्तों से गुजारिश ये है कि जो वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, जैसे बच्चियों के, तालिबात के,
ان کو یہ چاہیے کہ اپنی بچیوں کو وقت پر بھیجیں ادارے میں صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور اگر معقول کوئی فیس لگائی گئی تو اس کو وقت طور پر، تاکہ اساتذہ کو تنخواہ دی جا سکے، وقت پر باجیوں کی تنخواہ دی جا سکے، ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، بڑی خوشی مسرت کی بات ہے کہ آج ہندو نیپال میں، خاص طور سے نیپال کے سرحدی علاقوں میں یا نیپال کے ترائی علاقے میں جو ہے نسواں اسکولوں کا بڑی تیزی کے ساتھ قیام عمل میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں نسواں اسکول کھل رہے ہیں، یہ خوشائند بات ہے۔ بچیوں کی تعداد ماشاءاللہ دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو گئی کہ ابھی ایک ہفتہ قبل یہ ادارہ کھلا ہے اور الحمدللہ بچیوں کی تعداد توقع سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تعداد بڑھے گی بھی۔ دوسری بات یہ کہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر خاص طور سے شمس الدین مدنی جیسے لوگوں نے جو قیام کیا ہے ادارے کو، اور اس طریقے سے قیام عمل میں آتا رہا ہے، اور بہت سے ادارے آگے چل کر کے کھلیں گے، قائم ہوں گے۔ اس کی وجہ بتا دوں کہ ایک مرد، توجہ چاہتا ہوں کہ مولانا خورشید مدنی صاحب، ایک مرد ایک فرد کی اصلاح کر سکتا ہے، ایک عورت پورے معاشرے، پورے خاندان، پورے گھر کی اصلاح کر سکتی ہے۔ سماج کی تشکیل و ارتقاء میں عورت کا اہم رول ہو سکتا ہے، نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے عورت۔ اگر عورت چاہے تو سماج کا رخ موڑ سکتی ہے۔ الحمدللہ ایک مرد ایک فرد کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت پورے معاشرے، سماج، سوسائٹی، پورے خاندان، پورے گھر کی اصلاح کر سکتی ہے۔ اور الحمدللہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ عورتوں کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے، بہت سارے مستشقین اور متعصب تاریخ نویس، متعصب لوگوں نے، اسلام دشمنان اسلام نے سب سے بڑا الزام لگایا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کر کے رکھ دیا۔ آپ کی عزت، آپ کی عفت، آپ کی عصمت کی حفاظت ہوتی ہے یہاں سے، آپ کو ایسا بنا کر کے یہاں سے پیش کیا جائے گا کہ اب آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل بنیں، لوگوں کے لیے نمونہ بنیں، لوگوں کے لیے مشعل راہ بنیں۔ اگر اس کے اگینسٹ میں بیان کیا جا رہا ہے تو قصور ان کا ہے، نہ کہ اسلام کا، نہ کہ طالبات کا ہے۔ بہرکیف آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی ریلیجن، دنیا کا کوئی دین نہیں پیش کر سکا ہے جو اسلام نے دیا ہے آپ کو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے کوئی مذہب، ہے کوئی دھرم اس طریقے سے پیش کرنے والا کہ عورتوں کا اتنا بڑا مقام دیا کہ جنت کے دخول کا سبب عورت کو بنا دے؟ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک واقعہ بتا دوں، جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے تو سب سے پہلا دلاسا کس نے دیا، تسلی کس نے دی؟ اس خاتون نے دی، جس خاتون کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ام المومنین ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کس نے آپ کو ہمت دی؟ ہمت، شجاعت، بہادری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، لیکن اگر کسی نے دلاسا دیا، کسی نے ہمت دلائی، کسی نے تسلی دی تو یہ خاتون نے دلائی۔ خاتون کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ ایک آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، باتیں بہت کسی اور موقع پر انشاءاللہ آؤں گا تو بات کروں گا۔ سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے، آپ اٹھا کے بہت سارے خواتین، صحابیات، محدثات، بہت ساری عورتوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ قرآن کی حافظہ رہی ہیں، حدیث کی حافظہ رہی ہیں اور کام کرتے آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ مصر کی ایک خاتون فاطمہ نام کی، اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، موقع نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کرتا۔ اور ایک بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی ہوئی یا ان کے ادارے کے اساتذہ کی لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں ہم لوگ بھی پڑھی ہیں، آپ لوگوں کی پڑھائی جائے گی۔ مولم الانشاء ہے، قصص النبیین ہے، القراۃ الراشدہ ہے جو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ میرے کہ تو وہ بہت اعلیٰ و عرفہ خاندان کے خود تھے،
ان کا خانوادہ علمی تھا. ان کے والد صاحب نے نزہۃ الخواتین 28 جلدوں میں لکھی ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب نے. تو ان کی ایک بیٹی تھی مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی امت اللہ تسنیم. امت اللہ تسنیم تھی. امت اللہ تسنیم نے عورتوں کے تعلق سے ایک مقالہ بہت زبردست لکھا ہے. وہ مقالہ میں پیش کروں گا شمس الدین ندوی صاحب کو، انشاءاللہ آپ کو تقسیم کو اس کو پڑھنے کی ہر خاتون کو ضرورت ہے، چاہے وہ طالبہ ہو، چاہے معلمہ ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، کوئی بھی لیڈیز ہو، ہر لیڈی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ان کا ایک مقالہ بہر ہے. تو امت اللہ تسنیم نے ریاض الصالحین جیسے حدیث کی کتاب کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے اور بہت سی کتابیں انہوں نے دی. انہوں نے عورتوں کے تعلق سے جو بات لکھی ہے کہ عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، صنف نازک کہہ کر کے احساس کمتری کے شکار نہ ہو. عورتیں سماج اور معاشرے کا رخ بدل سکتی ہیں. اگر نیک خاتون ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر کے مجاہد پیدا کر سکتی ہے، ڈاکٹر بنا سکتی ہے، انجینئر بنا سکتی ہے اگر تعلیم یافتہ لیڈی ہے. تو یہ ادارہ جو قائم کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو، یہاں سے جو بچیاں نکلیں الحمدللہ سماج اور معاشرے کی تشکیل و ارتقاء میں اہم اور نمایاں کردار ادا کریں. انہی چند باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.